الحمدللہ الذی وحدہ والصلاة والسلام علی لا نبی بعدہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلو علیہ۔ ولی کامل شیخ المشائخ حکیم صوفی شیخ طارق احمد شاہ عارف عثمانی حسنی قادری سہروردی چشتی قلندری ابوالعلائی جہانگیری شتاری مداروی شاذلی دامت برکات قدسیہ کا مرید و خلیفہ اور قلندری درویش ولی کامل صوفی باصفاہگین میاں محمد کمال بابا نقشبندی مجددی رحمت اللہ تعالی علیہ کا شاگرد محمد کامران طارقی آپ کی خدمت میں حاضر خدمت ہوں۔ آج کا یہ خصوصی پروگرام آپ تمام احباب کے اصرار پر دوبارہ شروع کیا جاتا ہے، اور اس پروگرام کا ہم نے نام رکھا ہے آپ بیتی۔ روحانی دستک یوٹیوب چینل کا یہ خاص پروگرام ہے، اور انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ ہم کنٹینیو اس پروگرام کو آپ کے سامنے پیش کریں۔ کچھ عرصہ قبل ہمارے ایک دوست نے ہم سے یہ سوال کیا کہ کامران بھائی، آپ کی زندگی کے اندر آپ کی ملاقات بہت سارے درویشوں سے رہی ہے، مختلف اولیاء کاملین بزرگان دین رحمہم اللہ کی صحبت آپ نے اختیار کی، اور ان بزرگوں کی وساطت اور وسیلے سے بے شمار مجاذیب اور سالکین بزرگوں سے آپ کا تعلق رہا، ان سے ملاقات کا آپ نے شرف حاصل کیا۔ تو یہ بتائیے کہ جو مجذوب ہوتے ہیں، مجاذیب ہوتے ہیں، ان کی پہچان کیا ہے؟ کس طرح ہم پہچانیں کہ یہ اللہ تبارک و تعالی کے مقرب مجذوب بزرگوں میں سے ہیں، ولی اللہ میں سے ہیں؟ کیونکہ ان کی پہچان کرنا یہ بڑا مشکل معاملہ ہے، اور ہر شخص ان کی پہچان نہیں کر پاتا، اور ہر شخص کو یہ جو مجاذیب ہوتے ہیں اپنی پہچان بھی نہیں کرواتے ہیں، نہ کروانا چاہتے ہیں۔ ایسے بے شمار واقعات آپ کو ملیں گے کہ جہاں مشہور ہو جاتا ہے کہ فلاں شخص مجذوب ہے، یا فلاں شخص مجذوب سالک مجذوب ہے، تو وہ کچھ اس طرح کے کام کرتا ہے کہ جو عموماً جو ہے وہ شریعت کے برخلاف کام ہوتے ہیں، تو ان کاموں کو دیکھتے ہوئے لوگ بدظن ہو جاتے ہیں، دور ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی اللہ کا ولی ہو، یہ درویش ہو۔ بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ حقیقت کے اندر وہ درویش نہیں ہوتے، مجذوب نہیں ہوتے، اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ ہوتے ہیں مجذوب، لیکن وہ نہیں چاہتے کہ خلق جو ہے وہ ہمارے قریب آئے اور ہمیں پریشان کرے۔ تو اب سوال یہ تھا کہ ان کی پہچان کیا ہے؟ ہمارے جو خاص پروگرام ہے آپ بھی تھی، اس کا ہم نے موضوع یہی رکھا کہ مجذوب بزرگوں کی پہچان۔ تو کیا پہچان ہے، اس پر بھی ہم ضرور بات کریں گے۔ سب سے پہلے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ تبارک و تعالی کا اولیاء کاملین کے لیے ارشاد ہوتا ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، سورہ یونس کی آیت نمبر 62 ہے، اور اس آیت کریمہ کا ترجمہ ہے کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی کے ولیوں کو کوئی خوف نہیں اور نہ ہی وہ غم کرتے ہیں۔ اور ایک اور مقام پر اللہ تبارک و تعالی کا سورہ انفال کے اندر آیت نمبر 34 کے اندر ارشاد ہوتا ہے، اِنَّا أَوْلِيَاؤُهُ إِلَّا الْمُتَّقُونَ۔ اس آیت کریمہ کا ترجمہ ہے کہ اللہ کے اولیاء وہی ہیں جو تقوی و پرہیزگاری والے ہیں۔ اولیاء کرام بڑے نیک، باعمل، متقی، پرہیزگار ہوتے ہیں۔ چرسی، موالی، بے نمازی، بے عمل، منافق، ڈرامے باز، مکار، جھوٹے، گستاخ، شعبدہ باز، اور ان جیسے دیگر لوگوں کو ولی اللہ نہیں کہا جا سکتا۔ لیکن ایک کیٹیگری اولیاء کاملین کی ایسی ہے کہ جو مستور اولیاء کاملین کہلاتے ہیں، مجذوب کہلاتے ہیں۔
ان کے متعلق حدیثوں کے اندر بھی ذکر آتا ہے. چنانچہ مسلم شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 6682. آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ کچھ ایسے بکھرے بالوں والے گرد و غبار لگے ہوئے بھی ہوتے ہیں جنہیں دروازوں سے دھتکارا جاتا ہے، مگر اللہ کی قسم اٹھا کر اگر وہ کچھ کہہ دیں تو اللہ ان کی وہ بات ضرور پوری فرماتا ہے. اب یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، اور اس مسلم شریف کی حدیث کے اندر اللہ تبارک و تعالی کے جو وہ برگزیدہ بندے ہیں جو پراگندہ حال ہوتے ہیں، جن کا ظاہر ایسا ہوتا ہے کہ لوگ ان کو اپنے دروازے سے بھگا دیں، ان کی ظاہری حالت ایسی ہوتی ہے، لیکن اللہ کی بارگاہ میں ان کا مقام کچھ اور ہوتا. اسی طرح ایک اور جگہ پر ابن ماجہ شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 3979 کے اندر آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ محبوب رکھتا ہے ان کو کہ جو بڑے نیک فرما بردار ہوتے ہیں، متقی پرہیزگار ہوتے ہیں، پوشیدہ ہوتے ہیں. اور کیجیے آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی حدیث مبارکہ پر کہ پوشیدہ ہوتے ہیں، کہ جب کہیں نہ پائے جائیں تو ڈھونڈے نہیں جاتے. اللہ اکبر. اور اگر کہیں موجود ہوں تو بلائے نہیں جاتے، اور وہ معروف و مشہور نہیں ہوتے، لیکن ان کے دل ہدایت کی کنجیاں ہوتی ہیں. یہ صفت خاص مجذوب کی آپ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ذکر فرمائی ہے کہ وہ پوشیدہ ہوتے ہیں. ایسے بھی اللہ تبارک و تعالی کے ولی ہیں، برگزیدہ ہیں کہ جو پوشیدہ ہوتے ہیں، اور جب جو ہے کہیں نہ پائے جائیں تو ڈھونڈے نہیں جاتے، یعنی کہ وہ مشہور نہیں ہوتے، یعنی لوگوں کی نظر سے وہ دور ہوتے ہیں، لوگ ان کو تلاش نہیں کرتے ہیں، اور بلائے نہیں جاتے، لیکن ان کی دل جو ہے ہدایت کی کنجیاں ہیں. اسی طرح آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور حدیث مبارکہ ہے، طبرانی شریف کی حدیث طبرانی کبیر کے اندر حدیث نمبر 13135 میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اولیاء کاملین کی صفات کا ذکر کیا اور فرمایا کہ لِكُلِّ شَيْءٍ مَعْدٍ وَمَعْدِنِ التَّقْوَى قُلُوبُ الْعَارِفِينَ، کہ ہر چیز کے خزانے ہوتے ہیں، اور عارفین یعنی باعمل علم و معرفت والوں کے دل یہ تقوی کے خزانے ہوتے ہیں. اسی طرح آخری حدیث جامع ترین حدیث حدیث قدسی ہے. اس حدیث کو ذکر کرنے کے بعد پھر ہم موضوع کی طرف آئیں گے. آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، ان اللہ قال من عادی لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، کہ جو میرے کسی ولی سے دشمنی کرے گا تو اس کے ساتھ میرا اعلان جنگ ہے، اور بندہ جن چیزوں سے میرا قرب حاصل کرتا ہے ان میں سب سے زیادہ محبوب ترین چیز جس سے اللہ کا قرب ملتا ہے وہ چیز وہ ہے کہ جو میں نے اس پر لازم کی، یعنی فرائض و واجبات سے اللہ کا قرب ملتا ہے، اور بندہ نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ میرا محبوب بن جاتا ہے، اور جب میں اس سے محبت کرتا ہوں تو اس کے کان ہو جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، یعنی اللہ کا ولی وہی سنتا ہے جو اللہ کو پسند ہو، اور میں اس کی آنکھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، یعنی اللہ کا ولی وہی کچھ دیکھتا ہے جو اللہ کو پسند ہو. اس لیے آنکھوں کے گناہ سے
وہ ولی دور رہتا ہے، اور فرمایا کہ میں اس کا ہاتھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، یعنی اللہ کے ولی کے ہاتھ اللہ کی نافرمانی، ظلم و گناہ میں مبتلا نہیں ہوتے، اور میں اس کے قدم ہو جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، یعنی اللہ کے ولی کے قدم کبھی برائی کی طرف نہیں اٹھتے۔ اگر وہ باعمل نیک عبادت گزار پرہیزگار ولی اللہ مجھ سے کچھ سوال کرتا ہے تو میں ضرور اسے دیتا ہوں، اور اگر وہ مجھ سے پناہ طلب کرتا ہے تو میں ضرور اس کو اپنی پناہ عطا کرتا ہوں۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، مستند حدیث ہے، 6502 نمبر یہ حدیث کا نمبر ہے، آپ اس حدیث کو بخاری شریف کے اندر دیکھ سکتے ہیں۔ تو ان احادیث کے اندر اللہ تبارک و تعالی کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اولیاء کاملین کی صفات کا ذکر کیا۔ تو اولیاء کاملین کی ایک جو جماعت ہے وہ سالکین کی جماعت ہے، جو رشد و ہدایت پر ہوتے ہیں، اور آپ نے ایسے بہت سارے اولیاء کاملین کو دیکھا اور ان کی زندگی کے واقعات ہمارے بزرگوں سے سنے۔ قبلہ میاں حضور دامت برکات قدسیہ اپنی نشستوں کے اندر ایسے بے شمار اولیاء کاملین کے واقعات کا ذکر فرماتے ہیں۔ تو اسی طرح ایک جو قسم ہے وہ مستور الحال اولیاء کاملین کی ہے، جو پوشیدہ ہوتے ہیں، جو ڈیوٹی والے ہوتے ہیں، جو چھپے ہوئے ہوتے ہیں، مجذوب ہوتے ہیں۔ ان مجذوب بزرگوں کی پہچان آسان نہیں ہے، اور یہ اتنی آسانی سے اپنی شناخت بھی نہیں کروانا چاہتے، اپنی پہچان لوگوں کے سامنے واضح نہیں کرنا چاہتے جب تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود نہ چاہے۔ آپ نے دیکھا اور ہم نے بھی دیکھا کہ بہت سارے ایسے اولیاء کاملین گزرے، مجذوب گزرے، کہ زندگی میں کبھی ہم نے ان کا کوئی معاملہ نہیں دیکھا، کچھ بھی نہیں دیکھا، عام لوگوں میں اٹھتے بیٹھتے تھے، چلتے پھرتے تھے، لیکن جیسے ہی ان کے وصال کو 1-2 سال قریب ہونے لگے، تو وصال کے 1-2 سال پہلے ان کی شناخت جو ہے واضح ہو گئی، لوگوں میں وہ مشہور ہو گئے کہ یہ مجذوب بزرگ ہیں، یہ ولی اللہ ہیں، ان سے کرامتوں کا ظہور ہوتا ہے۔ ایسے بے شمار میں نے بزرگوں کو دیکھا۔ ہم ایک بزرگ جو مجذوب بزرگوں سے ملاقات کی ایک پوری لسٹ ہے میرے پاس، میرے اپنی ذاتی طور پر اپنی زندگی کے اندر، کیونکہ یہ اس پروگرام کا نام آپ بیتی بھی ہے، تو آپ بیتی کے اندر میں اپنی آپ بیتی جو ہے وہ بھی انشاءاللہ کوشش کروں گا واقعات کی صورت کے اندر آپ کے سامنے ذکر کروں۔ تو سب سے پہلے جس مجذوب بزرگ کی ملاقات کا شرف مجھے حاصل ہوا، وہ جہاں میری پیدائش ہوئی ہے اس بلدیہ ٹاؤن کے اندر، اس کے قریب ہی ان کا مزار ہے، اور ان کا پورا نام صوفی سید افضال حسین چشتی رحمت اللہ تعالی علیہ المعروف خواجہ بابا رحمت اللہ تعالی علیہ، خواجہ بابا کے نام سے وہ بزرگ جو ہے مشہور ہوئے۔ ان سے سب سے پہلی میری ملاقات ہوئی، تو میں نے ان کو جب پہلی مرتبہ دست بوسی کی، قدم بوسی کی، تو آپ یقین مانیے کہ ان کے چہرے کے اندر ایک طمانیت تھی، خوبصورتی تھی، جذب ان کے چہرے میں تھا، اور ایسا دل چاہتا تھا کہ میں ان کا چہرہ دیکھتا چلا جاؤں، دیکھتا رہوں میں ان کا چہرہ، اور بہت ہی خوبصورت تھے، ہاتھ نرم و ملائم روئی کی طرح، اور چہرہ مبارک ایک دم نرم، اور میں نے باقاعدہ ان کے ہاتھ مبارکہ کو ایسے بوسہ دینے کے بعد ایسے ہاتھ لگائے تو ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے روئی کو میں ہاتھ لگا رہا ہوں، اتنے خوبصورت۔ پھر آل رسول
سید. جو روایت ان مجذوب بزرگ کے متعلق ملتی ہے، جو وہاں مشہور ہے، جو آپ کے متعلقین ہیں، آپ سے وابستہ احباب ہیں، وہ کہتے ہیں کہ صوفی افضال حسین چشتی سرکار رحمت اللہ تعالی علیہ انڈیا سے پیدل جو ہے وہ کراچی تشریف لائے تھے، اور یہاں آ کر آپ نے کراچی کے اندر قیام کیا آپ نے. لیکن جس وقت آپ آئے تھے تو جذب کی کیفیت تھی، اور اس حد تک جذب کی کیفیت تھی کہ کوئی آپ کے قریب نہیں آتا تھا. برہنہ ہوتے تھے، کپڑے لاکھ لوگ جو ہے وہ دے دیں پھر اٹھا کے پھینک دیتے تھے. اب دیکھیے جو مجذوب ہوتا ہے نا، اس پر شریعت لاگو نہیں ہوتی ہے. اب وہ کسی کیفیت میں رہے، خلق کو بھگانے کے لیے، دور کرنے کے لیے وہ اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں. تو ان کا جو ابتدائی وقت تھا وہ اتنا تھا، لیکن بعد میں چل کر ان کے وصال سے 2 سال قبل جب میں نے ان سے ملاقات کی تو اس وقت وہ شدت والی کیفیت نہیں تھی جذب کی. سب سے ملتے بھی تھے، آنے کی اجازت بھی تھی. آپ کا ایک حجرہ تھا مہاجر کیمپ کے اندر، ایک علاقہ ہے ترک کالونی. ترک کالونی کے اندر آج بھی آپ کا مزار موجود ہے. یہ جو مزار بنا ہوا ہے یہی پہلے آپ کا حجرہ تھا. میں بات کر رہا ہوں مجذوب بزرگ صوفی افضال حسین چشتی رحمت اللہ تعالی علیہ کی، المعروف خواجہ بابا. وہیں ان کا حجرہ تھا، تو وہیں پر آپ جو ہے وہ جلوہ فرما ہوتے تھے، لوگ آپ کے قریب ہوتے تھے. آپ سے متعلق بے شمار کرامتوں کا بھی جو ہے وہ معاملہ ہوا ہے. اور دیکھیے یہاں جو حدیث مبارکہ میں آیا نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ولی سے دشمنی رکھنے والا گویا کہ وہ اللہ سے جنگ کے لیے اب وہ تیار ہو جائے. تو اللہ کے ولیوں سے جو ہے دشمنی نہیں رکھنی چاہیے، ان کو پریشان نہیں کرنا چاہیے. یہ مجذوب بگانے کے لیے اس طرح کے انداز اور یہ ساری چیزیں تو کرتے ہی ہیں، لیکن یہ ہمارا کام ہے کہ ہم جو ہے ایسے کسی بھی شخص کو، چاہے وہ مجذوب نہ بھی ہو، وہ جو ہے نا پاگل ہو، مجنون ہو، جنون کی کیفیت میں بھی ہو، پھر بھی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق میں سے ہے، ایسے لوگوں کو پریشان نہیں کرنا چاہیے. میں نے ایسے بے شمار لوگوں کو، ایسے نوجوانوں کو کہ جنہوں نے گستاخی کی، بے ادبی کی، ان کی زندگیاں تباہ ہوتے ہوئے دیکھا. وہ واقعہ اس طرح ہے کہ صوفی افضال حسین چشتی رحمت اللہ تعالی علیہ، یہی مجذوب بزرگ کے متعلق واقعہ ملتا ہے کہ انہیں جو ہے پان کھانے کی بہت زیادہ عادت تھی، وہ بہت زیادہ کثرت سے پان کھاتے تھے. تو شروع میں ایسا معاملہ ہوتا کہ آپ جو ہے وہ جس پان والے کے پاس چلے جاتے تو وہ آپ کو پان دے دیتا تھا، آپ کھا لیتے تھے، کوئی پیسوں کا تقاضا نہیں ہوتا تھا. اور کچھ لوگ جو ہے وہ بڑے معتقد تھے آپ کے، اور وہ بڑا خوشی محسوس کرتے تھے کہ آج جو ہے خواجہ بابا جو ہے وہ آئے ہیں ہماری شاپ پر. اور ان کا جو اعتقاد تھا، جو عقیدت تھی، اس عقیدت کے ثمرات بھی انہیں ملتے تھے کہ آج ایک مجذوب آیا ہے اور اس مجذوب نے ہم سے پان کا مطالبہ کیا اور ہم نے ان کو پان دے دیا اور انہوں نے کھا لیا. اس کے بعد ان کے کام کے جو معاملات ہیں وہ عام دن کی روٹین سے زیادہ ان کو برکت ملتی، خیر ملتی. تو اس لیے جو ہے جو بڑے بوڑھے ہوتے تھے دکاندار، وہ اس معاملے کے اندر بہت زیادہ خیال کرتے تھے ان کا. تو ایک دن ایسا ہوا کہ ایک دکاندار تھا، اس نے اپنے بیٹے کو، جو نوجوان تھا، اس کو جو ہے دکان کے اوپر کھڑا کیا اور وہ جو ہے اپنا کام کر رہا تھا. اسی دوران خواجہ بابا جو ہے ان کا آنا ہوا، اور جیسے ہی وہ آئے دکان پر تو انہوں نے اشاروں سے بات نہیں کرتے تھے. میں نے ان کو بات کرتے ہوئے کبھی نہیں سنا کہ وہ کچھ بات کرتے ہو. میں نے کوئی کلام ان کا نہیں سنا، کیونکہ وہ جذب کی مجذوبیت کی کیفیت میں ہوتے تھے. کوئی کھلا دے تو کھا لیا، نہیں کھلایا تو نہیں کھایا، اس طرح کے معاملات. تو اب انہوں نے جو ہے وہاں پان کا جب مطالبہ کیا، اشارہ کیا ایسے،
تو اس نوجوان نے جو ہے نا آپ کو دھتکارا، آپ کو دھکا دیا اور آپ کے اوپر شاید کوئی چیز پھینکی، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ پان کی پیک اس کے منہ میں تھی، وہ پھینک دی اس مجذوب کے اوپر۔ تو جب یہ معاملہ اس نے کیا، وہ اس کے اسی دن اس نوجوان کی کچھ خبر نہ ہوئی کہ وہ نوجوان کہاں چلا گیا۔ اب لوگوں میں یہ بات بڑی مشہور ہو گئی کہ کچھ نے کہا کہ اس نے جو ہے خواجہ بابا کی جو ہے وہ بہت زیادہ گستاخی کی، وہ تو خاموشی سے چلے گئے، تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کے اوپر کوئی ایسی کیفیت طاری ہوئی کہ وہ بھی ان جیسا ہو گیا۔ کچھ لوگ یہ کہتے تھے، یہ مشہور ہو گئی بات۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ جو ہے خواجہ بابا کے منہ میں پیک تھی، وہ پیک جو ہے اس کے اوپر ڈالی، تو اس پیک کے ڈالنے کے بعد اس پر جو ہے جنون کی کیفیت طاری ہوئی اور اس نے کپڑے پھاڑے اور اس نے دوڑنا شروع کر دیا اور اس کے بعد ملا نہیں۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں، الگ الگ باتیں جو ہے ان کے حوالے سے یہ مشہور ہوئی۔ المختصر یہ کہ کئی سالوں تک اس نوجوان کی کچھ خبر نہ ہوئی۔ کچھ کافی عرصے کے بعد وہ نوجوان کسی جگہ سے ملا، وہ بالکل اس کی حالت جو ہے وہ کیفیت بالکل الگ تھی، اور پھر دوبارہ ان بزرگ کے پاس اس کو لایا گیا، انہوں نے دعا کی، سر کے اوپر ہاتھ پھیرا۔ اس کے بعد لوگ کہتے ہیں کہ اس لڑکے کی، اس نوجوان کی جو حالت تھی وہ بہتر ہوئی۔ یہ ایک واقعہ ملتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور واقعہ جو خود مجھے کمال بابا رحمت اللہ تعالی علیہ نے سنایا۔ کمال بابا رحمت اللہ تعالی علیہ اللہ تبارک و تعالی کے برگزیدہ بندے، آپ بھی پوشیدہ بزرگوں میں سے تھے۔ کون جانتا تھا کہ بلدیہ ٹاؤن جیسے چھوٹے سے علاقے کے اندر 40 سال سے ایک شخص بے لوث بغیر کسی عوض کے اللہ کی رضا کے لیے خلق خدا کی خدمت کر رہا ہے، انہیں دوائیاں دے رہا ہے، ان کی آپ بیتیاں سن رہا ہے، اور ایسے ایسے لوگ آپ کے پاس میں نے آتے ہوئے دیکھے اور اپنی آپ بیتی سناتے ہوئے میں نے دیکھے کہ میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے۔ عام طور پر کوئی بھی شخص اپنا آپ کسی کو بتانے سے بہت زیادہ ڈرتا تھا اور ڈرتا ہے کہ یار میں اپنا آپ کیا بتاؤں، اور لوگ نہیں بتاتے، اپنے اندر ہی اس کیفیت کو لے کر کڑ رہے ہوتے ہیں، جل رہے ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں۔ میں نے دیکھا کہ کمال بابا رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس آنے والا شخص اپنے آپ کو کھول دیتا تھا۔ نوجوان آتے تھے، وہ اپنے آپ کو کھول دیتے تھے، اپنی معاملات کو کھول دیتے تھے، اس لیے کہ وہ خود کہتے تھے کہ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہم اپنی ماں کے پاس آئے ہیں، ہم اپنے باپ کے پاس آئے ہیں۔ ماں اور باپ کے پاس جب اولاد آتی ہے تو وہ کچھ نہیں چھپاتی ہے۔ وہی کیفیت بابا جی کے پاس جب سائلین آتے تھے، علاج معالجہ کرنے کے لیے لوگ آتے تھے، وہ اپنا آپ کھول دیتے تھے، بتاتے تھے اپنی کیفیت۔ ایسی بہت سارے لوگوں کی آپ بیتی ہیں، اس سینے کے اندر محفوظ ہے۔ انشاءاللہ وقت کے ساتھ ساتھ وہ تمام آپ بیتی ہیں آپ کے سامنے ضرور ذکر کریں گے۔ آتے ہیں واقعے کی طرف۔ کمال بابا نے مجھے اپنی زندگی کے اندر ایک واقعہ سنایا، اور یہ آپ کا اپنا زبانی واقعہ تھا، اور اس واقعے کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو جو شرف قبولیت عطا کی ہے اور آپ کی ذات سے لوگوں کو جو فیض ملا ہے، اس کی طرف بھی اشارہ ملتا ہے۔ وہ واقعہ کس طرح ہے؟ بابا جی کہتے ہیں کہ میرے پاس ایک شخص لایا گیا، اور وہ شخص مختلف اسٹاپ کے اوپر، مختلف جگہوں میں، بسوں میں ٹاول بیچتا تھا، چھوٹے چھوٹے ٹاول کے ٹکڑے بیچتا تھا، رومال بیچتا تھا۔ وہ شخص ایک بندے کو لے کر آیا
اور وہ بندے کی کیفیت ایسی تھی کہ لگتا ایسا تھا کہ یہ مجنون ہے، جنون کی کیفیت میں ہے، اور بالکل خاموش بالکل کسی سے کوئی کلام بات نہیں کرتا۔ بابا جی کہتے ہیں کہ کامران صاحب جب اس شخص کو میں نے دیکھا تو میرا تعلق چونکہ بزرگوں سے باطنی طور پر رہتا ہے بلکہ، تو اس کے متعلق مجھے آگاہی دی گئی، اور جو آگاہی دی گئی وہ بعد میں بیان بھی کی، اس شخص نے خود ہی بیان کی۔ آگاہی کیا دی؟ جب اس نوجوان کو لایا گیا، بابا جی نے توجہ فرمائی، تو توجہ فرمانے پر پتہ چلا کہ یہ جو شخص ہے جس کی یہ حالت ہوئی ہے، یہ جو پاگل ہوا ہے، یہ ایسے پاگل نہیں ہوا ہے، یہ کسی وجہ سے پاگل ہوا ہے، اس پر یہ کیفیت مسلط کی گئی، ڈالی گئی، یہ اللہ کی طرف سے یہ خود ہی اپنے زبان کی وجہ سے آزمائش کے اندر آیا۔ بابا جی کہتے ہیں کہ کامران صاحب مجھے جو ہے ٹلی والے بابا نے، ٹلی والی سرکار نے، گھنٹی والے بابا نے، اب ٹلی والے بابا کس کو کہتے ہیں؟ کمال بابا کا تعلق جو ہے حضرت سخی لال شہباز قلندر رحمت اللہ تعالی علیہ سے بڑا تھا، اور آپ پیار سے انہیں ٹلی والے بابا کہتے تھے۔ ٹلی کا مطلب ہے گھنٹی۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمت اللہ تعالی علیہ کے مزار کے ارد گرد جو ہے بہت ساری گھنٹیاں جو ہے وہ لگی ہوئی ہوتی تھی، اب بھی ہوتی ہوں گی۔ تو جب آپ کی آمد کا جو ہے سلسلہ ہوتا ہے، یا کوئی مجذوب یا ڈیوٹی والا آپ کے مزار پر آتا ہے، یا کوئی معاملہ ہوتا ہے اور مجذوبوں کو، ڈیوٹی والوں کو الرٹ کرنا ہوتا ہے، تو آپ کے مزار کے ارد گرد جو گھنٹیاں ہیں وہ ہوا سے ہلنا شروع ہو جاتی ہے، بجنا شروع ہو جاتی ہیں بہت زیادہ تیزی سے۔ جب وہ گھنٹیاں ہلنا شروع ہو جاتی ہیں، بجنا شروع ہو جاتی ہیں، تو ان گھنٹیوں کی آواز سن کر جتنے بھی مجذوب آس پاس ہوتے ہیں وہ سب الرٹ ہو جاتے ہیں اور دوڑنا شروع کر دیتے ہیں لال شہباز قلندر رحمت اللہ تعالی علیہ کے مزار پر، اور پہنچ جاتے ہیں کہ معاملہ کیا ہے۔ اس حوالے سے بھی ایک واقعہ ہے کمال بابا کے مرشد صاحب کا، سید عبد المالک شاہ صاحب مبارک دامت برکات میں قدسیہ کا، وہ بھی انشاءاللہ میں سناؤں گا۔ آپ بیتی کے اندر بڑے بڑے معاملات، بڑی بڑی چیزیں، بڑے واقعات موجود ہیں انشاءاللہ۔ ہم آتے ہیں اس واقعے کی طرف جو کمال بابا نے ہمیں سنایا، مجھے سنایا۔ تو کمال بابا کہتے ہیں کہ ٹلی والے بابا نے، یعنی گھنٹی والے بابا نے، یعنی حضرت لال شہباز قلندر رحمت اللہ تعالی علیہ نے مجھے بتایا، آپ تشریف لائے۔ اب یہ اولیاء کاملین جو ہوتے ہیں، بزرگ جو ہوتے ہیں، ان کا ولیوں سے کانٹیکٹ ہوتا ہے، رابطہ ہوتا ہے۔ آپ کہتے ہیں رات کو میری ملاقات ہوئی آپ سے، تو میں نے اس شخص کا تذکرہ جو ہے وہ کیا۔ اب جب تذکرہ کیا تو آپ نے پورا معاملہ جو ہے وہ ذکر کیا۔ کہا کمال جانتا ہے کہ اس بندے کے ساتھ کیا ہوا؟ کہا حضور بتائیے کیا ہوا؟ کہا اس بندے کے ساتھ معاملہ یہ ہوا کہ یہ کسی جگہ کوئی سلسلے کے بزرگ ہوا کرتے تھے، تو ان کے پاس جو ہے یہ جاتا اور جا کر انہیں جو ہے اولیاء کاملین سے متنفر کرنے کی کوشش کرتا تھا، ان کے وہ جو بزرگ تھے ان کے مریدوں کو۔ تو جو پیر صاحب تھے، جو بزرگ تھے، ان کے بہت سارے مریدوں کو اس نے متنفر کیا تھا، اس شخص نے، اور وہ اس فرقے سے تعلق رکھتا تھا کہ جو اولیاء کاملین کو بظاہر جو ہے اچھی نگاہ سے نہیں دیکھتے ہیں، یعنی وہ کہتے ہیں کہ بس اللہ سے مانگو، اللہ سے مانگنا ٹھیک ہے، بقیہ سب شرک، اولیاء کاملین سے کچھ نہیں مانگو، یہ کچھ نہیں کر سکتے۔
جبکہ ہمارا نظریہ یہ ہے کہ بے شک اللہ ہی سے مانگنا چاہیے، اللہ ہی دینے والا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ولیوں کو صفت خاص عطا کی ہے، اذن خاص عطا کیا ہے، وہ اللہ ہی کے اذن سے، اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے ہی وہ مدد کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ یہ دعا کرنا ہی تو مدد ہے جو ان کے وسیلے سے اللہ تبارک و تعالی پوری فرماتا ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ اور نظریہ ہے۔ اسی طرح جو وہ پیر صاحب تھے، جو بزرگ تھے، ان کے مریدین کا بھی یہی عقیدہ اور نظریہ تھا، اولیاء کاملین کے ماننے والے تھے۔ اور یہ جو شخص تھا، یہ دیوبندی نظریے سے تعلق رکھنے والا شخص تھا، اور وہ ان چیزوں کو اچھا نہیں سمجھتا تھا۔ تو اس نے بہت سارے ان کے مریدین جو تھے ان کو جو ہے یہ کہہ کر کہ بھائی تم کن چکروں میں پڑے ہوئے ہو، پیروں کے چکروں میں پڑے ہوئے ہو، فقیروں کے چکروں میں پڑے ہوئے ہو، مزاروں کے چکروں میں پڑے ہوئے ہو، ولیوں کے چکروں میں پڑے ہوئے، اس سے کچھ نہیں ہوتا۔ تو اب ایک دن ایسا ہوا کہ آپ کے ایک مرید نے، جو بزرگ تھے ان کے ایک مرید نے یہ بات کی، کہا کہ حضور ہم یہ جو صرافہ بازار ہے یہاں پر ایک سنار ہے، وہ جو بندہ تھا وہ سنار تھا، کہا کہ وہ جو سنار ہے اس نے جب سے چلا لگایا ہے 40 دن کا، اور جب سے وہ تبلیغ سے ہو کر آیا اس کے بعد سے اس نے ہر شخص کو جو ہے نا اپنا جیسا بنانا شروع کر دیا، اور ان کے نظریے کو خراب کرنا شروع کر دیا ہے، اولیاء کاملین سے متنفر کرنا شروع کر دیا ہے، اور ہم بہت زیادہ پریشان ہیں، ہم کیا کریں؟ تو وہ بزرگ مسکرائے اور کہا کہ بھئی دیکھو بات یہ ہے کہ صوفی جو ہے نا وہ کسی کو برا بھلا نہیں کہتا، صوفی کا دروازہ سب کے لیے کھلا ہے۔ آپ ایک کام کرو، اس شخص کو کہو کہ یہ جو مرید ہے نا ان کے اوپر ان کی ذہن سازی کرنے سے زیادہ اچھا یہ ہے کہ آپ پیر صاحب کی ذہن سازی کرو۔ اگر آپ نے پیر صاحب کی ذہن سازی کر لی، ان کو اپنے نظریے پر ڈھال لیا، تو پیچھے پیچھے جتنے بھی ان کے مرید ہیں وہ سب آپ کے ساتھ ہوں گے۔ یہ میرا میسج ان کو دینا اور کہنا کہ کسی دن اس کو کہو کہ ہم سے ملاقات کرے۔ اب اس بزرگ نے اس سنارے کو کے لیے اپنے مرید کے ذریعے سے میسج اور پیغام بھیجا۔ وہ پیغام جو ہے اس شخص نے پہنچایا، بڑا خوش ہوا، کہا ہاں یہ تو بڑی پتے کی بات آپ نے کی ہے کہ یہ میں ایک ایک مرید کے اوپر جو ہے کوشش کر رہا ہوں، کاوش کر رہا ہوں، تو اس سے زیادہ اچھی بات کیا ہوگی کہ میں پیر صاحب کی ذہن سازی کروں۔ وہ اگر ٹھیک ہو گئے تو ان کے سارے مرید جو ہے وہ ہمارے ساتھ ہوں گے، سہ روزہ بھی ہوگا، سیمائی بھی ہوگی، چلے بھی ہوں گے، سب کچھ ہوگا، پھر تو اچھی بات ہے، چلے ہم پھر دین کی دعوت دینے کے لیے ہم چلیں گے۔ تو کہا کہ جمعرات والے دن چلتے ہیں، کہا ٹھیک ہے۔ اب جمعرات والے دن وہ شخص جو ہے سنارا تھا، اس نے اپنی دکان جو ہے اپنا جو ورکر تھا اس کے حوالے کی اور کہا کہ بھائی میں جا رہا ہوں ایک کام سے، یہ چابی ہے، یہ تم سنبھالو، تم خود دکان وغیرہ بند کر کے کل پھر تم نے آ جانا ہے۔ وہ شخص جو ہے اس مرید کے ساتھ، وہ سنارا اس پیر صاحب کے پاس گیا، اس بزرگ کے پاس گیا۔ جیسے ان کے حجرے کے اندر گیا تو 2-3 لوگ موجود تھے جو پیر صاحب سے ملاقات کر رہے تھے۔ تو پیر صاحب نے ان کو ویلکم کیا اور کہا کہ آپ بیٹھے، میں ان کو فارغ کر لیتا ہوں، پھر میں آپ سے ملتا ہوں۔ تو ان لوگوں کو فارغ کیا، اتنے میں کہا کہ بھائی کام کرو، ہمارے مہمان آئے ہیں ان کے لیے بھی چائے بناؤ، میرے لیے بھی چائے بناؤ، اور یہ جو مرید تھا کہا کہ اس کے لیے بھی چائے بناؤ، 3 کپ چائے بنوا لو۔ آپ نے جو ہے چائے کے لیے کہہ دیا، اور اب جو لوگ تھے ملنے والے ان سے فارغ ہوئے، اتنے میں چائے بھی آ گئی۔ جب چائے آئی تو وہ 3 کپ
پیر صاحب کے سامنے رکھے ہوئے تھے. آپ نے پیر صاحب نے اس کپ کے اندر توجہ کی اور توجہ کرنے کے بعد وہ جو کپ تھا کہا کہ یہ ہمارے مہمان ہیں ان کو دیں. انہوں نے وہ کپ اپنے قریب کر لیا اور اب بات کرنا شروع ہوئے. پیر صاحب نے کہا کہ بھئی ہم نے ہمارا جو یہ مرید ہے اس سے آپ کے متعلق بہت سنا تھا. میں نے خود ہی کہا تھا کہ آپ جو ہے جہاں اتنے ہمارے مرید جو ہے ان کے لیے آپ کوشش کر رہے ہیں تو کیا یہ اچھا ہو کہ پیر صاحب کے لیے کوشش کریں. تو میں نے خود ہی آپ کو دعوت دی تھی. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ جو ہے یہ چائے پیجئے. آج میں جو ہے نا آپ سے زیادہ دیر بات نہیں کر سکوں گا. فی الحال آپ یہ چائے پیجئے, آرام سے بیٹھیے. کل آپ آئیے گا, کل انشاءاللہ آپ سے ہم ملاقات کریں گے. تو اس نے کہا, سنارے نے, چلیں کوئی بات نہیں ہم کل آ جائیں گے. اور وہ چائے پی. چائے پینے کے بعد وہ بندہ جو ہے اپنے گھر کی طرف روانہ ہوا. اب کمال بابا کہتے ہیں کہ کامران صاحب, معاملہ یہ ہوا کہ وہ بندہ, وہ سنارا جیسے ہی اپنے گھر جاتا ہے تو گھر کا دروازہ جیسے ہی کھٹکھٹاتا ہے, گھر کا دروازہ جیسے ہی کھلتا ہے, بچے دروازہ کھولتے ہیں تو وہ گھر کے اندر جیسے داخل ہونے کے لیے آگے بڑھتا ہے تو بچے شور مچا دیتے ہیں کہ امی یہ دیکھو کون آ گیا, کون گھر کے اندر گھس رہا ہے. حالانکہ وہ اس کا والد تھا سنارا. تو اس نے ڈانٹ کر بچوں کو کہا کہ کیا ہو گیا تمہیں, میں تمہارا باپ. کہنے لگے کون باپ, ہم تو تمہیں نہیں جانتے, تم کون ہو. تو بچوں کو کہنے لگا کہ تم پاگل ہو گئے ہو کیا. اتنے میں جو ہے بچوں نے جو ہے شور مچانا شروع کیا تو اس کی بیوی آ گئی. بیوی نے جب اس کو دیکھا تو پہچاننے سے انکار کر دیا. کہا کہ آپ کون ہیں, ہم تو آپ کو نہیں جانتے, اور شور مچا دیا. اتنے میں گھر والے جتنے بھی تھے وہ آئے اور اس کو جو ہے مار کے, دھکے مار کر جو ہے وہ باہر نکال دیا. بولا پتہ نہیں کون ہے. اب یہ بندہ پریشان کہ میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے, یہ میں اپنے گھر میں آ رہا ہوں, میرے اپنے بچے مجھے نہیں پہچان رہے, میرے گھر والے مجھے نہیں پہچان رہے, میری بیوی مجھے نہیں پہچان رہی ہے. المختصر یہ کہ اس بندے نے ساری رات باہر جو ہے سڑکوں پر گزاری اور صبح جو ہے اپنی دکان کے باہر جو ہے سٹل کے باہر بیٹھ گیا. اتنے میں وہ ورکر آیا, اس نے جو ہے جب شاپ کھولنے کے لیے وہ آگے بڑھا تو وہ کھڑا ہو گیا اور شاپ جیسے ہی کھولی تو اس شخص کی طرف ایسے ورکر نے دیکھا اور دیکھ کر کہا کہ بھائی تم کون ہو, یہاں کیا کر رہے ہو, تم چوری کرنے کے لیے آئے ہو کیا, بھاگو یہاں سے. اس ورکر نے بھی اس سنارے کو پہچاننے سے انکار کر دیا. وہ کہنے لگا بھائی تمہیں ہوا کیا ہے, تم سب کو کوئی مجھے پہچان کیوں نہیں رہا ہے, یہ میری دکان ہے, میں نے تجھے رکھا ہوا ہے, تو مجھے کہہ رہا ہے کہ تو کون ہے. المختصر یہ کہ اس ورکر نے اڑوس پڑوس میں جو لوگ تھے ان کو بھی جمع کیا اور سب نے یہ کہا کہ بھائی پتہ نہیں یہ کون ہے, یہاں پر آ گیا ہے, اور اس کو مار کے بھگایا. یہاں تک کہ کئی دن تک وہ جس کے پاس جاتا کوئی اس کو پہچانتا نہیں. یعنی اس شخص کا معاملہ ایسا ہوا کہ اس کی اپنی پہچان ہی ختم ہو گئی. اب وہ بندہ, اس پر ایک عجیب سی کیفیت طاری ہوئی, اور وہ کیفیت ایسی طاری ہوئی کہ اس کیفیت نے اس کو مجنون کر دیا. نہ کھانے کا ہوش, نہ پینے کا ہوش, نہ کپڑے کا, نہ لتے کا. یہاں تک کہ وہ بندہ جو ہے اپنے گھر کے ارد گرد گھومتا پھرتا رہتا, اپنی دکان کے ارد گرد گھومتا پھرتا رہتا. آہستہ آہستہ اس کے چہرے کی رنگت بدل رہی ہے, کپڑا لباس جو ہے اس کا چینج ہو رہا ہے, میلا کچیلا. یہاں تک کہ اب حالت اس کی یہ ہو گئی
کہ کھانے وغیرہ کے لیے اسے مجبوراً کسی ولی کے مزار کے اوپر ان کے دروازے پر بیٹھنا پڑا. اب وہ جو ہے مزار کے اوپر جو مزار ملتا اس کے باہر بیٹھ جاتا, وہاں اگر لنگر مل رہا ہوتا تو اس کو کھانا مل جاتا, کھا لیتا, کوئی کھلا لے تو کھا لیتا, نہیں کھلائے تو کئی کئی دن تک بھوکا دیتا. اس شخص کی یہ کیفیت 2 سال تک رہی. 2 سال کے بعد ہوا یہ کہ یہ جو ٹاول بیچنے والا تھا یہ جو ہے اس شخص کو اکثر دیکھا کرتا تھا. یہ بالکل خاموش تباہ, بالکل خاموش ہو گیا, بالکل بات چیت اس نے بند کر دی تھی. اب اس کو دیکھتا رہتا کہ یار یہ بندہ ہے, نہ کچھ بولتا ہے, نہ کچھ چیخ چلاتا ہے, ایک ہی جگہ بیٹھا رہتا ہے, کوئی کھائے تو کھلا دیتا ہے. اس نے اپنا جو چھوٹا سا ٹھیا لگایا ہوا تھا, چھوٹی سی شاپ تھی اس کی, وہاں پر اس کو کوئی کام وغیرہ ہوتا تو وہ اس کو بٹھا دیتا, وہ بیٹھا رہتا, دیکھ بھال کرتا رہتا. اس کے ذریعے سے, اس ٹاول والے کے ذریعے سے وہ بندہ کمال بابا تک پہنچا. کہا کہ یہ تمہارے تک آیا, اور کہا کہ یہ وجہ ہے اس کی, اس کیفیت کی, کہ یہ اولیاء کاملین کا منکر ہے, اور خود تو منکر ہے ہی, یہ لوگوں کو بھی منکر بنا رہا. اب جو ہے وہ تائب ہو چکا تھا اور شرمندہ تھا. خیر, تو اس جو ہے ٹاول والے نے کمال بابا کے پاس اس کو لے کر گئے اور کہا کہ آپ مہربانی کریں, آپ اس کے لیے کچھ کریں. تو کمال بابا کہتے ہیں کہ جب یہ ساری اس کی ہسٹری مجھے حضرت لال شہباز قلندر رحمت اللہ تعالی علیہ انہوں نے جب ذکر فرمائی, میں یہ سارا معاملہ سمجھ گیا. اور پھر حل کے حوالے سے بھی ان سے پوچھا تو کہا کہ بھائی یہ ولیوں کا منکر ہو کر اس کی یہ کیفیت ہوئی ہے, اب ولیوں کے قدموں میں ہی اس کی یہ کیفیت ٹھیک ہو سکتی. تو کہا حضور کیا کریں؟ کہا کہ حضرت عالم شاہ بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ کے قدموں میں اس کو بھیجو اور کہو کہ وہاں کچھ نہ کرے, صرف درود شریف, درود ابراہیمی روزانہ پڑھتا رہے, اس کی یہ کیفیت نارمل ہونا شروع ہو جائے گی, اور کچھ عرصے کے اندر یہ اپنی نارمل کیفیت میں آ جائے گا اور سارے معاملات اس کے بہتر ہو جائیں گے. کمال بابا کے پاس دوسرے دن جب دوبارہ وہ آیا تو کہا کہ بھائی اس کی ہسٹری جو ہے مجھے پتا چل گئی ہے, بہرحال اللہ تعالی خیر فرمانے والا ہے, میں کام کرو اس کو روزانہ جو ہے حضرت عالم شاہ بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ کے مزار پر آپ کے قدمین شریفین میں وہاں لے جا کر کھڑا کرو, اور وہاں کھڑے ہو کر یہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود شریف, درود ابراہیمی ہدیہ کرے, پیش کرے آپ کے وسیلے سے, اور اللہ کے حضور دعا کرے. جیسے جیسے روزانہ یہ کرتا رہے گا اللہ تعالیٰ بہتری فرما دے گا. کہا کہ 1 مہینے یہ کرو, 1 مہینے کے بعد پھر دوبارہ میرے پاس اس کو لے کر آنا. اب روزانہ وہ اسی طریقے سے جو ہے حضرت عالم شاہ بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے قدمین شریفین کی طرف کھڑے ہو کر درود شریف, درود ابراہیمی پڑھتا رہتا. اس پڑھنے کی وجہ سے آہستہ آہستہ اس کی کیفیت بہتر ہوئی, اور 1 مہینے کے بعد جب اس کی کیفیت بالکل نارمل ہوئی تو اس نے اب اپنے آپ کو پہچاننا شروع کر دیا, جاننا شروع کر دیا, اپنا نام جاننا شروع کر دیا, کون تھا اس کو پتا چل گیا. اور وہ کہنے لگا کہ میں تو سنارا تھا, میری تو اپنی دکان تھی, میرے تو اپنے بیوی بچے تھے. تو کمال بابا نے کہا کہ بھائی تھے نہیں, اب بھی ہیں, اب تو جا, انشاءاللہ تجھے سب پہچانیں گے. تقریباً 40-41 دن کے بعد وہ نوجوان, وہ شخص, وہ سنارا اپنے گھر کے اندر گیا, دستک دی ڈرتے ڈرتے کہ ایسا نہ ہو دوبارہ ہمیں جو ہے نکال لیں گے. دستک دینے کے بعد جیسے ہی دروازہ کھلا, بچوں نے دیکھا تو چلا کر کہا کہ پاپا آ گئے,
بابا آ گئے، ابو آ گئے، امی کو آواز دی، اس کی بیوی آ گئی، اس نے رونا شروع کر دیا، کہا آپ کہاں چلے گئے تھے؟ ہم 2 سال سے آپ کو تلاش کر رہے ہیں۔ اس نے ہنستے ہوئے کہا کہ میں 2 سال سے تمہارے گھر کے باہر ہی گھوم رہا تھا، کئی مرتبہ تمہارے گھر آیا، تم نے پہچانا ہی نہیں۔ کہا خدا کی قسم آپ تو کبھی آئے ہی نہیں ہمارے پاس۔ ہاں شروع میں کوئی ایک پاگل آیا تھا۔ کہا وہ پاگل میں ہی تو تھا۔ کہا نہیں آپ نہیں تھے، وہ تو کوئی اور تھا۔ کہا خیر چلو جو بھی تھا۔ اب سارے گھر والوں نے پہچان لیا، ماں باپ نے پہچان لیا، رشتہ داروں نے پہچان لیا۔ گئے دکان پر اگلے دن تو وہ جو کاریگر تھے انہوں نے پہچان لیا، کہا سیٹھ صاحب آپ کہاں تھے؟ ان کا مت پوچھو کہاں تھا۔ لیکن مجھے اس 2 سال میں بہت کچھ سکھا دیا، اور میں اپنے تمام برے معاملات سے اللہ کی بارگاہ میں اب توبہ کر چکا ہوں، اور اولیاء کاملین کی کامل محبت اب میرے دل میں ہے۔ میں کسی بھی ولی اللہ پر اب طعن و تشنیع نہیں کروں گا، کسی بھی مجذوب کا، کسی بھی ولی کا مذاق نہیں اڑاؤں گا، ان کو برا بھلا نہیں کہوں گا، جو لوگ ان کے ماننے والے ہیں ان کو متنفر نہیں کروں گا۔ میں نے یہ توبہ کر لی۔ اور پھر اس کے بعد وہ بندہ ایک عرصے تک، کمال بابا کہتے ہیں، میرے پاس آتا جاتا رہا، اور وہ اولیاء کاملین کا ماننے والا ہو گیا۔ تو یہ بھی ایک زندگی کا واقعہ ہے، یہ ایک آپ بیتی تھی جو آپ کے سامنے ذکر کی۔ ہمارا یہ سلسلہ جاری ہے اور انشاءاللہ جاری و ساری رہے گا۔ آپ تمام احباب کا بہت شکریہ کہ آپ نے اس پروگرام کو دیکھا۔ تمام احباب اس پروگرام کے حوالے سے ضرور اپنا فیڈ بیک دیجیے، ہمیں بتائیے کہ آپ کو یہ پروگرام کیسا لگا، اور اس پروگرام سے متعلق اگر آپ کے کوئی سوالات ہوں، کوئی بات ہو جو پوچھنا چاہتے ہوں، تو آپ ان نمبر پر جو اس وقت چل رہے ہیں آپ ہمیں اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ اپنے روحانی اور طبی مسائل کے حوالے سے ہم سے رجوع کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے جو نمبر ہے آفیشیل، اس کو آپ واٹس ایپ کے اوپر اپنی ڈیٹیل دے سکتے ہیں، اور آپ کے بہت سارے مسائل کا روحانی اور طبی حل انشاءاللہ گاہے بگاہے ہم آپ کے سامنے پیش کرتے رہیں گے۔ آپ تمام احباب کا بہت شکریہ۔ آپ ضرور اس پروگرام کو دیکھیے گا، اس کا فیڈ بیک دیجیے گا، اس پروگرام کو آگے لوگوں تک پہنچائیے گا، تاکہ ان لوگوں کے دلوں میں بھی اولیاء کاملین کی محبت پیدا ہو۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اولیاء کاملین کی کامل محبت نصیب فرمائے، آپ کی تعلیمات پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا